اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ کتاب یعنی تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب یہود علماء اور ہر دور کے علماء سے ہے۔ جو علماء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو چھپاتے ہیں یا اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، انہیں یہاں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، نمبر 1، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے۔ نمبر 2، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ نمبر 3، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ نمبر 4، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جہاں پر بات تو ہو رہی ہے یہودی علماء کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی آیت جو تورات میں تھی ان کو چھپاتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے بھی کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ خالص نہیں تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی اجارہ داری چاہتے تھے کہ ہم سب سے امپورٹنٹ رہیں، کیونکہ یہودی چاہتے تھے کہ نبی انہی کی قوم سے ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ کسی اور قوم سے نبی آنے کے بعد ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اطلاق تمام ایسے لوگوں کے اوپر بھی آتا ہے جو علماء ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے اور وہ اس کو چھپاتے ہیں کہ کہیں وہ باتیں جو انہیں پتہ ہے اگر دوسروں کو پتہ چل گئیں تو ان کی پوزیشن خراب نہ ہو جائے، ان کی امپورٹنس نہ گر جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے مختلف فائدے حاصل کر رہے ہوں، دین فروشی کر کے دین کو بیچ رہے ہوں، اللہ کی آیات کو بیچ کر اس سے دنیا کمانے کی کوشش کر رہے ہوں، یعنی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں۔ اس طرح اگر کوئی مسلمان پیسوں کی خاطر یا اپنی جھوٹی شہرت کی خاطر جھوٹے اور غلط فتوے دے کر حق کو چھپاتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں پیسے اور حرام مال نہیں، بلکہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ بہت سخت آیت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس طریقے اور کمائی سے کھایا ہوا کھانا پیٹ میں پہنچ کر آگ کا کام کرتا ہے، اور یہ سوز، عشق الہی، اخلاق کے آنسو اور دعا کی قبولیت کو ایسے جلا ڈالتا ہے جیسے آگ تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح جو کوئی بھی دولت کماتا ہے تو گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔
حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا پڑا ہو۔ اگرچہ یہ دین کے علماء ہے اور دین کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور لوگ ان سے ہدایت کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو گمراہ کرتے ہیں، جہاں پہ پتہ چلا کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ اور جہاں تو بالواسطہ کلام کرنا مراد ہے، یا پھر محبت اور کرم کا کلام ہے، یعنی ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں فرماتا، مگر قیامت کے دن عدل و انصاف کا دن ہوگا اور ہر نیک و بد آپ کا کلام سنے گا، اور ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان لوگوں کی بات سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا بہت بڑی نعمت ہے اور سننے والا بہت لذت محسوس کرتا ہے، مگر اس نعمت سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو لوگ حق کو چھپا کر غلط فتوے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 51 میں ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور نیکسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی یہ لوگ گناہوں سے بھری ہوئی روح لے کر دوزخ میں داخل ہوں گے، یعنی گناہ گار لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کچھ دن دوزخ میں رکھ کر معاف فرما دے گا، مگر ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی تعریف ایسے فرمائے گا کہ یہ میرے بندے تھے مگر حق کو چھپاتے تھے، یعنی نہ تو رب ان کی تعریف فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کو اللہ کے کلام سے محروم رکھا، اور اب انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے محروم رکھے گا، کیونکہ وہ دنیا میں سچا کلام الہی بولنے سے بچتے رہے، لہٰذا آخرت میں کلام روانی سننے سے محروم رہیں گے۔ اور آخر میں ایسے لوگوں کو تباہ کن عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور وہاں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا وآتنا وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔